بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن سیکھ رہے ہیں۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کے اندر آج ہم آپٹیٹیو سینٹینسز سیکھیں گے۔ آپٹیٹیو سینٹینسز ان جملوں کو کہا جاتا ہے جن کے اندر دعا، بددعا، تمنا، آرزو یا خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ مثال کے پر غور کیجیے، ہی سیڈ، اس نے کہا، مے یو لیو لانگ، اللہ کرے تمہاری عمر دراز ہو۔ اور آپٹیٹیو سینٹینسز کی پہچان اور علامت یہ ہوتی ہے کہ فقرے کے آخر میں الٹے آئی کا نشان ہوتا ہے۔ جس وقت ہم آپٹیٹیو سینٹینسز کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ کے اندر تبدیل کریں گے تو 3 تبدیلیوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی تبدیلی کہ رپورٹنگ ورب کو ہم رپورٹڈ اسپیچ کے مضمون کے مطابق کبھی پریڈ کے اندر تبدیل کریں گے، کبھی وشڈ کے اندر تبدیل کریں گے، کبھی کرسڈ کے اندر تبدیل کریں گے، کبھی بلیسڈ کے اندر تبدیل کریں گے۔ فقرے کے مضمون کے مطابق اس کی تبدیلی ہوگی۔ دوسری بات، انڈائریکٹ بناتے ہوئے کاماز کو ہٹا کر دیٹ استعمال ہوگا۔ اور تیسری بات کہ رپورٹڈ اسپیچ کے سب چیزوں کو تبدیل کیا جائے گا، یعنی زمانہ بھی تبدیل ہوگا، اس لیے کہ رپورٹنگ اسپیچ ماضی میں اس کا زمانہ بھی تبدیل ہوگا، پروناؤنس بھی تبدیل ہوں گے، اور جو الفاظ نزدیکی ظاہر کرنے والے ہوں گے ان کو بعیدی ظاہر کرنے والے الفاظ کے اندر تبدیل کریں گے۔ اور آخر کے اندر یہ جو الٹے آئی کا نشان ہے اس کو ختم کر کے فل اسٹاپ آ جائے گا۔ اب اس کے مضمون کو دیکھیے، مے یو لیو لانگ، اللہ کرے تمہاری عمر دراز ہو، تو اس کے اندر دعا کا پہلو پایا جاتا ہے۔ تو چونکہ رپورٹڈ اسپیچ کے اندر دعا کا پہلو پایا جاتا ہے، دعا کا اظہار ہو رہا ہے، تو ہم نے سیڈ کو پریڈ کے اندر تبدیل کر دینا ہے، شی پریڈ، اس نے دعا کی۔ کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ آ جائے گا۔ اب غور کیجئے، یو لیو لانگ، یو ہے تو یہ سیکنڈ پرسن ہے، اور سیکنڈ پرسن کو رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہاں پر غور کیجئے، مفعول حذف ہے، آبجیکٹو یہاں پر حذف ہے، تو یہ قاعدہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اگر سبجیکٹ فاعل ای، شی، اٹ، واحد فعل غائب یا دے ہو، تھرڈ پرسن ہو، تو یہاں پر ہم متصور کریں گے کہ مفعول جو آبجیکٹ ہے وہ می ہے، تو یو کو می کے مطابق ہم نے تبدیل کرنا ہے، آئی، مائی، می میں سے۔ چونکہ یہ یو کی فاعلی حالت ہے تو مفعول کی یہاں پر ہم نے فاعلی حالت لینی ہے، می کی فاعلی حالت کو لینا ہے، وہ آئی ہے۔ آئی کے بعد یہ میں، یہ میں مائٹ کے اندر تبدیل ہو جائے گا، اور مائٹ کے بعد فعل کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے، ایم اے وائی، تو مائٹ کے بعد فعل کی پہلی فارم ہم درج کریں گے لیو لانگ، اس نے دعا کی کہ اللہ کرے میری عمر دراز ہو۔ اس مثال کے اوپر غور کیجئے، ہی سیڈ، اس نے کہا، مے یو پاس ان دا ٹیسٹ، اللہ کرے تم امتحان میں، تم ٹیسٹ میں کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کہ ایک دوست دوسرے کے لیے خواہش کا اظہار کر رہا ہے ٹیسٹ میں کامیابی کی، تو چونکہ رپورٹڈ اسپیچ کے اندر خواہش کا اظہار ہو رہا ہے تو ہم نے سیڈ کو وشڈ کے اندر تبدیل کر لینا ہے، یہ وشڈ، اس نے خواہش ظاہر کی۔ انڈائریکٹ بناتے ہوئے ہم نے دوسری تبدیلی کرنی، کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ لگانا ہے،
اب اس کے بعد غور کیجئے یو ہے، اور یو سیکنڈ پرسن ہے، رپورٹنگ اسپیچ کے مفعول کے مطابق اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہاں پر مفعول ہے نہیں تو ہم مفعول کو محذوف متصور کریں گے کہ یہاں پر مفعول موجود ہے۔ اگر فاعل تھرڈ پرسن ہو تو مفعول کو ہم متصور کرتے ہیں می، تو یہاں پر یو استعمال ہو رہا ہے، فاعلی حالت ہے، تو می کی فاعلی حالت کو ہم نے لینا ہے، آئی مائی می میں سے ہم نے آئی ذکر کرنا، اس کے بعد میں مائٹ میں تبدیل ہو جائے گا، مائٹ کے بعد فعل کی پہلی فارم استعمال ہوگی، اور باقی ان دا ٹیسٹ اسی طرح نیچے آ جائے گا۔ تیسری مثال کی طرف آتے ہیں، ہی سیڈ، اس نے کہا، میں اللہ بلیس یو، اللہ تمہیں نعمتوں سے نوازے۔ یہاں پر بھی دعا کا پہلو پایا جاتا ہے رپورٹڈ اسپیچ کے اندر۔ جب دعا کا پہلو پایا جاتا ہے تو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بناتے ہوئے سیڈ کو ہم نے پریڈ کے اندر تبدیل کر دینا ہے، کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ استعمال ہوگا، اور اس کے بعد غور کیجئے رپورٹڈ اسپیچ کے زمانے کو ہم تبدیل کر لیں گے، میں کو مائٹ کے اندر تبدیل کر لیں گے، اور اس فقرے کو ہم نے سادہ فقرہ بنانا ہے، مثبت فقرہ بنانا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے فاعل آ جاتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب آتا ہے، اس کے بعد فعل آتا ہے، تو ہم نے آغاز کے اندر فاعل کو درج کر لینا ہے اللہ، میں کو مائٹ کے اندر تبدیل کر لیں گے، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی بلیس۔ اب غور کیجیے یو، یہ مفعولی حالت ہے، تو یہاں پر ہم نے می، یہ سیکنڈ پرسن ہے تو مفعول کے مطابق ہم نے اس کو تبدیل کرنا، آئی مائی می میں سے، چونکہ یو مفعولی حالت کے اندر ہے تو آئی مائی می میں سے ہم نے می کو ذکر کرنا ہے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ کرے اللہ مجھ کو نعمتوں سے نوازے۔ امجد said to me، امجد نے مجھ سے کہا، میں یو سکسیڈ، اللہ کرے تم کامیاب ہو جاؤ۔ دعا کا پہلو پایا جا رہا ہے، امجد پریڈ فار می، تو دعا کا پہلو پایا جاتا ہے تو ہم اس کو پریڈ کے اندر تبدیل کر لیں گے، پریڈ فار می، کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ آ جائے گا۔ اب یو غور کیجئے، میں یو لیو لانگ، تو اس کو ہم نے مثبت سادہ فقرہ بنانا ہے، یو می کے مطابق تبدیل ہو جائے گا، یو چونکہ فاعلی حالت کے اندر ہے تو آئی مائی می میں سے ہم نے آئی کو لینا ہے، میں مائٹ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم آ جائے گی۔ تو دعائیہ فقرے یا آپٹیٹیو سینٹنسز وہ جملے کہلاتے ہیں جن کے اندر دعا، بد دعا یا خواہش، آرزو، تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ایسے فکروں کو جس وقت ہم تبدیل کریں گے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ کی طرف، تو تین تبدیلیاں کرنی ہیں۔ سیٹ کو ہم نے تبدیل کر دینا ہے فقرے کے مضمون کو دیکھتے ہوئے، یا پریڈ کے اندر، یا وشٹ کے اندر، یا بلیسڈ کے اندر، یا کرسٹ کے اندر، کاماز کو ختم کرنے کے بعد دیٹ استعمال ہوگا، اور اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے رپورٹڈ اسپیچ کا، پروناؤنس بھی اس کے تبدیل ہوں گے، نزدیکی ظاہر کرنے والے الفاظ ہوں تو ان کو بعیدی ظاہر کرنے والے الفاظ کے اندر تبدیل کر لیں گے، ہیئر کو دیر کے اندر، ناؤ کو دن کے اندر تبدیل کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔